بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ ارب پتی افراد کی زیر زمین محفوظ پناہ گاہوں کے حیران کن راز، یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس وقت دنیا کے چند ارب پتی افراد جنگوں کی تباہی، ہولناک حادثات اور قیامت خیز قدرتی آفات سے خود کو بچانے کے لیے زیر زمین ایسی محفوظ پناہ گاہیں تعمیر کرنے میں مصروف ہیں جو نہ صرف انتہائی پرتعیش سہولیات سے آراستہ ہیں بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہیں۔ ان پناہ گاہوں میں بنیادی ضروریات کی فراہمی کے علاوہ تفریحی سہولیات کے مہیا کرنے کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان محفوظ پناہ گاہوں میں کون کون سے راز چھپے ہیں۔ دا اوپیڈم، یہ دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین تعمیر کی جانے والی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ چیک ریپبلک میں واقع یہ پناہ گاہ 3,23,000 کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس زیر زمین کمپلیکس کے اوپر یعنی زمین کی سطح پر ایک گولف کورس، ہیلی پیڈ اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی کا نظام موجود ہے۔ یہ پناہ گاہ در حقیقت 1984 میں سرد جنگ کے موقع پر چیکو سلواکیہ کی حکومت نے سوویتوں کے ساتھ مل کر قائم کی تھی تاکہ وہ کیمیائی حملوں سے لے کر تمام اقسام کی قدرتی آفات سے محفوظ رہ سکیں۔ سال 2013 میں یہ پناہ گاہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس ٹائکون جیکب زمرازل نے خرید لی اور انہوں نے اسے دنیا کی سب سے پرتعیش محفوظ پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا۔ اس زیر زمین کمپلیکس میں 6,750 اسکوائر فٹ کے رقبے پر پھیلا ماسٹر اپارٹمنٹ، 1,720 اسکوائر فٹ کے رقبے پر پھیلے 7 سویٹس اور متعدد پرتعیش سہولیات موجود ہیں۔ اس کمپلیکس میں باتھ روم کی بھی کمی نہیں ہے، یہاں ہر اپارٹمنٹ کے ساتھ ایک اعلیٰ قسم کا باتھ روم بھی موجود ہے۔ کمپلیکس کے رہائشیوں کے آرام کے لیے ایک گارڈن اور سوئمنگ پول بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں زمین کے اوپر موجود سورج کی روشنی کی مانند ایک مصنوعی روشنی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ کمپلیکس میں جم بھی موجود ہے جو کہ ورزش کے لیے استعمال کی جانے والی ہر قسم کی جدید مشینوں سے آراستہ ہے۔ اس کے علاوہ اس زیر زمین پرتعیش رہائش گاہ میں مووی تھیٹر، لائبریری اور بار بھی قائم کیا گیا ہے۔ یہاں ایسے اسٹور بھی موجود ہیں جو اتنی بھاری مقدار کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جتنی کہ انسان کو یہاں 10 سال تک گزارنے کے لیے درکار ہوگی۔ اس کمپلیکس میں کانفرنس اور کمیونیکیشن روم بھی بنائے گئے ہیں اور یہاں اسپتال اور دانتوں کے علاج کے لیے سہولیات بھی موجود ہیں۔ فی الحال یہ شاندار کمپلیکس صرف ایک شخص کی ملکیت ہے، لیکن اس ارب پتی شخص نے اس پناہ گاہ کی مالیت کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دی۔ ویواس یورپا 1، قیامت خیز تباہیوں سے بچنے کے لیے یہ زیر زمین تعمیر کی جانے والی محفوظ پناہ گاہ ویواس کے چیف ایگزیکٹو رابرٹ ویسینو کی ہے، جنہوں نے امریکہ کے علاقے ساؤتھ ڈیکوسٹا میں بھی زیر زمین پناہ گاہیں تعمیر کی ہیں۔ یہ زیر زمین پرتعیش پناہ گاہ جرمنی کے علاقے روتھنسٹین میں تعمیر ہے۔ یہ بھی سرد جنگ کے زمانے کا ایک قدیم سابق بنکر تھا جسے رابرٹ نے خریدا اور ایک پرتعیش رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ پناہ گاہ چونے پتھر کے پہاڑوں کو کاٹ کر زیر زمین تعمیر کی گئیں اور اس کی تعمیر کا مقصد بھی یہی ہے کہ کیمیائی حملوں، فضائی حملوں، سیلاب اور زلزلوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ یہ پناہ گاہ 2,27,904 کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس پناہ گاہ کی تزئین و آرائش بھی انتہائی اعلیٰ اور جس میں بے پناہ ماربل اور چمکتی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ذاتی سوئمنگ پول، مووی تھیٹر اور جم بھی قائم ہے۔ اس پناہ گاہ میں موجود بیڈ رومز کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ انہیں نہ صرف انتہائی نفاست کے ساتھ سجایا گیا ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کیا گیا ہے۔ اس کمپلیکس میں ایک چڑیا گھر بھی ہوگا جس میں منتخب کردہ جانور رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میوزیم بھی قائم کیا جائے گا اور ساتھ ہی فن پارے بھی رکھے جائیں گے۔ سروائیول کانڈو، امریکہ ریاست کانساس کے علاقے کانکورڈیا کے نزدیک زمین کے نیچے ایک پرتعیش رہائش گاہ تعمیر کی گئی ہے جسے دی سروائیول کانڈو پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زیر زمین تعمیر کی جانے والی یہ عمارت 15 منزلہ ہے۔ یہ عمارت ایسی قیامت خیز تباہ کاریوں سے آسانی سے محفوظ رہنے کے لیے تعمیر کی گئی ہیں جو کہ کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں، جیسے کہ وبائی امراض، موسمی آفات، دہشت گردی کے حملے جس میں ایٹمی حملے بھی شامل ہیں۔ یہ عمارت در حقیقت ایک سابقہ میزائل سلو میں تعمیر کی گئی ہے اور یہ میزائل سلو امریکی فوج نے 1960 میں اٹلانٹس ایف نامی میزائل کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس سلو کو انتہائی مضبوط کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا ہے جبکہ اس کی دیواریں 9 فٹ موٹی ہیں اور یہ اس اندازے سے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ بیرونی اطراف سے کیا جانے والا کوئی بھی ایٹمی حملہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔
ایک گنبد نما اسٹرکچر اس سلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو کہ 500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کمپلیکس 70 افراد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کمپلیکس میں اتنے وسائل موجود ہیں کہ آئندہ چند سال تک یہ افراد بآسانی زندہ رہ سکتے ہیں اور اس وقت تک کا انتظار کر سکتے ہیں جب تک کہ باہر کی دنیا پر امن نہیں ہو جاتی۔ اس کمپلیکس کا ایک فلیٹ کا رقبہ 2000 اسکوائر فٹ ہے اور اس کی مالیت رہائش کے اعتبار سے 1.5 ملین سے لے کر 3 ملین ڈالر تک رکھی گئی ہے۔ اس پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کرنے والے لیری ہال کا کہنا ہے کہ کمپلیکس کے تمام فلیٹ فروخت کیے جا چکے ہیں۔ یہ کمپلیکس انتہائی جدید اور پرتعیش سہولیات سے آراستہ ہے جس میں فلیٹ اسکرین ٹی وی، سوئمنگ پول، تھیٹر، جم، کلاس روم، لائبریری اور چھوٹا سا سرجری روم بھی شامل ہے۔ یہاں پر ہر رہائشی یونٹ میں ہر شخص کو 5 سال تک ہر قسم کی خوراک کی فراہمی کا انتظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک ایسا گارڈن بھی موجود ہے جہاں 70 اقسام کے پھل اور سبزیاں اگائی جا سکیں گی، جبکہ یہاں فش فارم بھی موجود ہے۔ اندرونی سہولت کے لیے جو ہوا فراہم کی جائے گی اسے پہلے نیوکلیائی، حیاتیاتی اور کیمیائی فلٹر سے گزارا جائے گا اور جب یہ سانس لینے کی صورت میں انسانی جسم کے اندر جائے گی تو چند مخصوص طبی مسائل سے محفوظ رہا جا سکے گا۔ کمپلیکس کو بجلی مقامی برق گرڈ اسٹیشن سے مہیا کی جائے گی اور بیک اپ کے طور پر ایک بڑی ونڈ ٹربائن اور ڈیزل جنریٹر موجود ہوں گے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں فوجی گریڈ کی سیکیورٹی کا انتظام ہوگا۔ یہاں انفراریڈ کیمرے، مختلف قسم کے سینسر، مائکروفون، ٹرپ سینسر اور ڈیٹیکٹر موجود ہوں گے۔ اتفاق سے قیامت خیز تباہکاریوں سے محفوظ رکھنے والا اپنی نوعیت کا یہ کوئی واحد کمپلیکس نہیں ہے، بلکہ امریکہ میں کئی مقامات پر لوگوں نے اپنے ذاتی بنکر بنا رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اوپر دیے گئے لائک کے بٹن کو دبا کر ہمارا پیج لائک کیجیے، اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔